السلام علیکم۔ میرے چہرے کے نقوش اتنے صدموں نے بدل ڈالے، یاروں نے مجھے میری آواز سے پہچانا۔ آپ کی ماں حیات ہو تو ساتھ نہیں چھوڑتی، رخصت ہو جائے تو اس کی دعائیں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ میرے دل کو عادت سی ہو گئی ہے ٹوٹ جانے کی، اب کہاں خوف رہا ہے کسی کے انکار کا۔ تو اچانک جو کسی دن مجھے مڑ کر دیکھے، میں تجھے عمر کا ٹھہرا ہوا لمحہ لکھوں، اور عید کے دن پرانی باتیں یاد کر کے ہنسنا بھی ایک بہت بڑی اداسی ہے۔ آپ کی زبان کا اچھا استعمال جنت میں پہنچا سکتا ہے، زبان کا برا استعمال جہنم کے گہرے گڑھے میں پہنچا سکتا ہے، لہٰذا زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کیجیے۔ میرے رب کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ کتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ میرے رب کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی خالی جیب ہوتی ہے۔ چلنا تک مشکل ہو جاتا ہے اس خالی جیب کے ساتھ۔ اور جن پیاروں سے عید پر ملاقات ممکن نہیں، ان کو سوچا اور ان کے حق میں نے دعا کر دی۔ اور زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ آپ کے چہرے اور انداز بیاں سارے انسان کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اسی لیے اپنی گفتگو کو گالیوں اور گندی باتوں سے پاک رکھیے۔ جو ہی دیکھا میں نے عید کا چاند، آنکھیں نم کر گئیں بچھڑے ہوئے لوگوں کی خیال سے۔ اس سے پوچھو عذاب راستوں کا جس کا ساتھی سفر میں بچھڑا ہوا ہو۔ پہلے والی جدائی میں تو سلیقہ ہی نہیں تھا، کسی موڑ پہ پھر مل کے دوبارہ بچھڑے ہم۔ میرے پاس مددگار تو کیا، کوئی مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہ تھا۔ پھر میں نے قرآن پاک کھول کر دیکھا اور پڑھا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ کبھی تو ختم ہوں گی یہ اداسیاں، یہ تنہائیاں، ایک دن تو اچھا ہوگا نا 4 دن کی زندگی میں۔ مجھ سے ہو گئی ہو کوئی بھول تو دل سے معاف کر دینا، سنا ہے سونے کے بعد ہر کسی کی صبح نہیں ہوتی۔ کوئی کتنا ہی خوش مزاج کیوں نہ ہو، رلا دیتی ہے جانے والوں کی کمی کبھی کبھی۔ بچھڑنے کی اذیت کو اگر تم جاننا چاہو تو کچھ پل کو ذرا دیر سانس اپنی روک کر دیکھو، تمہیں محسوس یہ ہوگا بچھڑنا موت جیسا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم سب بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ ہم جیسے محبت کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل یہی ہوتا ہے کہ ان پر مٹی ڈال دی جائے۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا بیٹا میں ہوں کس کے حصے میں۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں، آپ ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ میری عمر نے تلاشی لی تو جیب سے لمحے برآمد ہوئے، کچھ غم کے تھے، کچھ نم تھے، کچھ ٹوٹے ہوئے، بس کچھ ہی صحیح سلامت نکلے جو بچپن کے تھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب تو کر دیا کریں۔